وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیرے خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہے میرے دل میں مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہے میرے دل میں میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو میرا حاجت روا تو ہے اور مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے اور مشکل کشا تو ہے جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے علماء دین، چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے دونوں اطراف یعنی دونوں سائڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، میری شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ویسٹ بنگال کا یعنی کلیا چوک کا، معظم پور کا بچہ بچہ مجھ سے واقف ہے، یعنی ہر کوئی مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، محلے میں، بستی میں بار بار میرا آنا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام 2 روزہ پروگرام ہے، جس کا آج پہلا دن ہے، یعنی آج بھی پروگرام ہونا ہے اور کل بھی پروگرام ہونا ہے، اور انشاءاللہ میں کل بھی آپ لوگوں کے سامنے حاضر رہوں گا۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایسے عنوان کے اوپر گفتگو ہو، ایسے مضمون کے اوپر گفتگو ہو، جو عنوان، جو مضمون ہم میں سے ہر ایک سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں آپ تمام سے کہ شانتی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور بغور میری باتوں کو سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے اوپر گفتگو کروں گا وہ عنوان ہے حقوق الزوجین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بیوی کو کیسی ہونی چاہیے اور ایک ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے نہ پوچھ سکتے ہیں کہ تنویر صاحب، اگر آپ چاہتے تو کسی اور عنوان کے اوپر گفتگو کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، لیکن آج آپ ہمارے سامنے اس عنوان کے اوپر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا میں جواب دے دوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر میاں بیوی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا، پتی پتنی کا جو رشتہ ہونا چاہیے، جیسا رشتہ ہونا چاہیے، آج ویسا رشتہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان، پتی کے درمیان دن بدن لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اپنی چرم سیما پر ہیں، اور ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہمارے سماج سے، آج ہمارے معاشرے سے اور آج ہماری سوسائٹی سے ڈیورس کا، طلاق کا واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغور سنیے، آخر وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے کہ آج میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آج میاں بیوی کے درمیان رشتہ اچھا نہیں ہے، آج جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، سامنے جو حضرات ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بات نہ کریں، جو جہاں ہیں وہیں پہ بیٹھے رہیں۔ جائیے، وہ منع کیجیے ان لوگوں کو۔ تو ہاں، اس کی بنیادی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے لڑکے کا نکاح کراتے ہیں یا اپنی لڑکی کا نکاح کراتے ہیں تو شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، یعنی شریعت کو سامنے رکھ کر ہم نکاح نہیں کراتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، آج ہماری داڑھی پک گئی، آج ہمارا بال پک گیا، 4 بچے کے باپ ہیں، 4 بچے کی ماں ہے، 16 بچے کے ہم والدین ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو ہمارے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آپ اپنی بیوی سے جا کر پوچھئے، آپ اپنی بیوی سے پوچھئے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر میرا کیا حق ہے، کیا ادھیکار ہیں، کیا رائٹس ہیں؟ تو بیوی جواب دے گا کہ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ مجھے بچہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کے علاوہ نہیں جانتا ہے. اس لیے آج میں کوشش کروں گا دونوں سائڈ کو لے کر کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ان باتوں کو سن کر اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو نافذ کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کے گھر کے اندر بھی برکت آئیں گی, آپ کے گھر کے اندر بھی سکون ہوگا, اور میاں بیوی کا رشتہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. آئیے پہلی چیز, میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے, اس رشتے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی, آپ لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں انشاءاللہ؟ بہت آسان بھاشا میں بول رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے, اس رشتے کی خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. او لوگو, میرے سامنے بیٹھے ہوئے مردوں اور سائڈ میں بیٹھی ہوئی عورتوں سنو, اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو, اور اے عورتوں تم اپنے مرد کے لیے لباس ہو, اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہو, اپنے شوہر کے لیے لباس ہو. اس آیت پر غور کیجئے, یعنی اللہ تبارک و تعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دے رہا ہے اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس قرار دے رہا ہے. یعنی آپ کے گھر میں جو بیوی ہیں آپ اپنی بیوی کے لیے لباس ہیں, اور وہ میری ماں اور بہنوں آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہیں. لیکن غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے لباس کیوں کہا, مرد کو بیوی کے لیے لباس کیوں کہا, اور بیوی کو اپنے پتی کے لیے, بنگلہ میں جس کو سامی بولتے ہیں, اس کے لیے لباس کیوں کہا؟ اس کے پیچھے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ لباس کی تعبیر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی, اس رشتے کی تعبیر لباس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر بیان فرمائی کہ لباس انسان کے جسم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. آپ جو کپڑا پہنتے ہیں, آپ کا کپڑا آپ کے جسم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے, آپ کا کپڑا سب سے زیادہ آپ سے قریب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے لباس ہے. اچھا, ایک وجہ اور کیا ہے؟ ایک وجہ اور یہ ہے کہ یہ جو لباس ہے نا, یہ جو کپڑا ہے نا, ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے, موسم کے خطرات سے بچاتا ہے. ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے تو ہم اور آپ جیکٹ پہن رہے ہیں, چادر اوڑھ رہے ہیں, یعنی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اس حساب سے ہم اور آپ کپڑا پہن رہے ہیں. جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم اور آپ گرمی کے موسم کے اعتبار سے ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کپڑا ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے لباس کے ساتھ تشبیہ دے کر, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو, جس طرح تمہارا کپڑا تمہیں موسم کے خطرات سے بچاتا ہے, تمہارا لباس تمہیں موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے, اسی طرح تمہاری بیوی تمہیں زمانے کے بہت سارے فتنے سے بچاتی ہے. اور اے عورتوں, آپ کے ہسبینڈ آپ کو زمانے کے بہت سارے فتنے سے بچاتا ہے. اور غور کیجئے, لباس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کیوں کہا؟ وہ اس لیے بھی کہا کہ لباس ہمیں خوبصورتی عطا کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جب ایک مرد کی زندگی میں ایک عورت آ جاتی ہے تو مرد کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, اور اسی طرح ایک عورت کی زندگی میں جب ایک مرد آ جاتا ہے تو مرد عورت کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا کتنا خوبصورت رشتہ. او لوگو, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. چلیے اور آگے آئیے, اور ایک آیت میں آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, بغور اس آیت کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کیا میسج دے رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ,
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ او لوگوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اے مردو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اب مرد حضرات جو ہے نا، مرد حضرات اللہ سے کہیں گے اللہ تو بیوی کو کیوں بنایا؟ بیوی ہمارے لیے سردرد ہے، بیوی ہمارے لیے مصیبت ہے، بیوی ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اے اللہ اگر تو چاہتا تو بیوی کو نہ بناتا۔ اے اللہ تو نے ہمارے لیے ہماری بیویوں کو کیوں بنایا؟ بھئی بیوی ہمارے لیے مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی مرد کے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ بولیں گے کہ ہاں مولانا صاحب بات تو صحیح بول رہے ہیں، اسی لیے بول رہے ہیں چائے کی دکانوں پہ نا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو بزرگ جو ہے وہ نوجوان سے کہہ رہا ہے، ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی دیکھ، زندگی میں نا سب کچھ کرنا پر غلطی سے کبھی شادی مت کرنا۔ شادی مت کرنا، نوجوان سنو، سب کچھ کرنا پر شادی مت کرنا۔ کیوں دادا؟ آپ تو شادی کر کے 16 بچے کے باپ ہے اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ شادی مت کرو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے بھائی شادی کر کے نا زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے، شادی کر کے زندگی جھنڈ ہو جاتی ہے۔ یہ کس کی مینٹیلیٹی ہے؟ ہماری مینٹیلیٹی ہے۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ ہماری سوچ ہے۔ لیکن اللہ سے آپ پوچھئے اللہ تو کیوں بنایا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جب آپ اللہ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اللہ تو نے مردوں کے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ تو نے ہمارے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ اللہ جواب دے رہا ہے او میرے بندو سنو، اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر، سکون حاصل کر سکو۔ نوجوانوں سنو، نکاح سے دور بھاگنے والوں، میری ماؤں بہنوں سنو، شادی سے دور بھاگنے والوں، اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ تم بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ سکون لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اچھا، یہاں پر نا اس آیت کو سامنے رکھ کر میں ایک بڑی قیمتی بات اور قیمتی نصیحت آج میں آپ لوگوں کے سامنے کر کے جا رہا ہوں، آپ اس کو کہیں پر نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک صاحب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تنویر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کبھی پوچھو کیا سوال ہے؟ بولا کہ میری زندگی کے اندر نہ سکون نہیں ہے، میری زندگی کے اندر چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ بولا ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، سرکاری جاب ہے، میں سرکاری جاب کرتا ہوں، 60,000 روپیہ مجھے سیلری ملتی ہے، پیسہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب زندگی کے اندر قرار نہیں ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اور جب رات کو سونے کو جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔ لیکن نیند کا نہ آنا نا ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے نوجوان آپ کے سماج میں، آس پاس میں، رات کے 2 بجے، رات کے 12 بجے راستے کے کنارے میں بیٹھ کر موبائل میں PUBG گیم کھیل رہا ہے۔ PUBG کی PUBG، نوجوانوں کے لیے بابجی ہیں، باپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کو۔ رات کے 12 بجے راستے کے کنارے میں بیٹھ کر PUBG گیم کھیل رہا ہے موبائل میں۔ اس سے پوچھو ارے نالائق، رات ہو گئی ہے، 12 بجنے کو ہے، جا گھر میں جا کر سو، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ وہ کہے گا بھائی صاحب کیا بتائے، سوتا ہوں تو صرف کروٹیں بدلتا ہوں پر نیند نہیں آتی ہے۔ یہ نیند کا نہ آنا نا ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، لیکن ہاں اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک علاج ہے، نوجوانوں شادی کر لو، شادی کر لو، تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔
शादी कर लो, तुम्हें रात को नींद आ जाएगी, इससे बड़ी मेडिसिन तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। अल्लाह कहता है कि लितस्कुनु, अल्लाह फरमाता है कि वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया इसलिए कि तुम्हारी बीवी से तुम सुकून हासिल कर सको। और रब्बे काबा की कसम, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौलाना तनवीर आलम एक बात कहकर जा रहा है कि एक बीवी अपने हस्बैंड को जो सुकून दे सकती है, कायनात की कोई दूसरी चीज वो सुकून नहीं दे सकती है। अल्लाह अकबर। इसलिए शादी कर लो जितना जल्दी हो सके। इधर उधर जो मुंह मारते फिर रहे हो ना, मत करो, शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर करार आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। फिर गौर कीजिए इस आयत पर, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाहु अकबर। ओ लोगो, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, इसलिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। और फिर आगे बयान फरमाता वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के दरमियान यानी इस रिश्ते के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है कि हमने मियाँ बीबी के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी। पता ये चला कि शादी के बाद मियाँ बीबी के दरमियान जो प्यार होता है, शादी के बाद मियाँ बीबी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, यह मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता बल्कि अल्लाह खुद पैदा करता है। अब मियाँ बीबी के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है, कितना प्यार होता है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माओ और बहनों, हम तो तस्वीर भी नहीं कर सकते कि मियाँ बीबी के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है, हम तो उसको माप भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मियाँ बीबी के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है। चलिए गौर कीजिए। गांव का नाम क्या है? कासिम नगर या माज़मपुर की लड़की। देखिए इस आयत पर गौर कीजिए। कौन आयत? कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। माज़मपुर के रहने वाली लड़की है माज़मपुर की, लड़का है कटिहार का रहने वाला, हमारे गांव का रहने वाला। देखिए लड़की आपके गांव की रहने वाली है, लड़का कटिहार का रहने वाला है। लड़की लड़का को नहीं जानती और लड़का लड़की को नहीं जानता। दोनों के गार्जियन आए, निकाह के डेट कर लिए, शादी की डेट फिक्स हो गई। अब जरा देखिए, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब लड़की की जब रुखसती का टाइम आया, विदाई का जब टाइम आया, वो लड़की जब अपने हस्बैंड की गाड़ी में बैठने के लिए जाती है तो रोती है। आपने भी देखा होगा कि जब आपकी बेटी, आपकी बहन जब पहली बार घर से विदा होती है, जब पहली बार घर से रुखसत होती है तो रोती है। क्यों रोती है? रोने के पीछे जो सबब है और रोने के पीछे जो वजह है, वो वजह ये है, लड़की सोचती है अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं जानती हूँ, अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं पहचानती हूँ और मैं कभी उनके घर में भी नहीं गई हूँ। हे अल्लाह, मैं बचपन से अपने माँ बाप के सामने बड़ी हुई, अल्लाह मैं माज़मपुर के अंदर खेल कूद कर बड़ी हुई, यहाँ पर मेरे भाई हैं, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर मेरी सहेलियाँ हैं जिनके साथ मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। अब मैं यहाँ से विदा होकर हस्बैंड के घर जा रही हूँ, शौहर के घर जा रही हूँ, अल्लाह मैं अपनी जिंदगी वहाँ पर जाकर कैसे गुजारूंगी। लेकिन मेरे भाइयों, जब यही लड़की रोते हुए विदा हो जाती है, जब रोते हुए रुखसत हो जाती है और अपने हस्बैंड के घर में जब चली जाती है, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद यही लड़की अपनी माँ को भूल जाती है, अपने बाप को भूल जाती है, अपने दोस्तों को भूल जाती है, अपने सहेलियों को भूल जाती है और अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं, अपने हस्बैंड को वो सब कुछ समझने लगते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दोनों के दरमियान, इस रिश्ते के दरमियान कि अभी 2 दिन भी नहीं हुआ कि लड़की शौहर